بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالة فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ بندہ نے پچھلی گفتگو میں سیدنا امام المقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار کے عمل خروج شریف کے متعلق خطا اجتہادی کے اطلاق کا حکم بیان کیا تھا۔ آج میں آپ کے سامنے ایک لگائی جانے والی بہت بڑی تہمت کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ احقاق حق اور ابطال باطل کی توفیق نصیب فرمائے، شرح صدر کے ساتھ بیان کی توفیق نصیب فرمائے اور سامعین کو سمجھنے کی اور دماغ میں بٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے، ہدایت کا انعام نصیب فرمائے۔ وہ تہمت کون سی ہے؟ وہ تہمت یہ ہے کہ بھائی ان کے نزدیک حضرت امام المقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار غلط ہیں، وہ باطل پر ہیں، اور یزید جو تھا وہ حق پر تھا۔ کون سی تہمت؟ کہ یزید حق پر تھا اور حضرت امام المقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار باطل پر تھے اور غلط تھے۔ اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم پناہ نصیب فرمائے ایسی سوچ سے۔ دوستو، میں اس بات پر وضاحت کرنے سے پہلے، اس اشکال کا، اس تہمت کا ازالہ کرنے سے پہلے آپ کے سامنے اصول فقہ کی کتابوں میں مذکور ایک قاعدہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ وہ قاعدہ کون سا ہے؟ وہ یہ ہے کہ المطلق یجری علی اطلاقہ والمقید یجری علی تقییدہ، کہ جو مطلق بات ہے اس کو مطلق رکھا جائے گا، اس کو مقید نہیں کیا جائے گا، جو مقید ہے اس کو مقید ہی رکھا جائے گا، مطلق نہیں کیا جا سکتا، وگرنہ یہ تو نسخ و تحریف کہلائے گا۔ کیا مطلب؟ ایک بندہ ہے، اس نے بات کی ہے، اس نے بات مقید کی ہے، مگر اس کے بات کو آگے مطلق کر کے پیش کرنا، یہ تحریف ہے، اس کے کلام کی تعبیر نہیں ہے۔ اسی طریقے کے ساتھ اس نے بات مطلق کی ہے، اس کے بات کو مقید کر کے آگے پیش کرنا، یہ بھی تعبیر نہیں ہے، بلکہ یہ تعریف ہے، اس کے کلام کو بدلنے والی بات ہے۔ یہ قاعدہ میں نے جس غرض سے پیش کیا ہے اس کو میں ایک مثال سے واضح کرتا ہوں۔ اور مثال یہ ہے، دیکھیں بھائی، ایک آدمی ہے، وہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم آپ کے متعلق توجہ کے ساتھ اور غور کے ساتھ بات کو سمجھیں۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام آپ سرکار کے متعلق بات کرتا ہے کہ آپ نے دانا کھایا، جنت میں آپ نے دانا کھایا، یہ آپ سے خطا، یہ عمل شریف آپ کا کہ آپ نے جو دانا کھایا ہے یہ خطا اجتہادی تھی۔ اب اتنا بات تو بالکل عقیدہ اہل و سنت ہے، کوئی اعتراض والی بات نہیں، کوئی گستاخی والی بات نہیں ہے، جیسا کہ صراحت فرمائی ہے خزائن العرفان میں مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ آپ سرکار نے۔ اب اگر کوئی بد باطن، متعصب، دین دشمن آدمی اٹھ کر اس کی بات کی تشریح اور تعبیر یوں کرتا ہے، کہتے ہیں بھئی یہ تو حضرت آدم علیہ السلام کو باطل پر اور غلط سمجھتا ہے، او توبہ، معاذ اللہ معاذ اللہ، یہ اس سے بڑھ کر تو کوئی انتہائی سنگین بات نہیں ہو سکتی، یہ تعبیر نہیں ہے، یہ تحریف ہے، یہ بددیانتی ہے، یہ ظلم عظیم ہے، یہ بہتان عظیم ہے۔ بھی کہاں ایک عمل شریف جس پر آپ خود بھی نادم ہوئے، اس عمل شریف کے متعلق خطا اجتہادی کا حکم کہاں یہ اور کہاں وہ بھی خطا اجتہادی جو کہ عین ثواب ہے، اور کہاں مطلقاً باطل پر کہنا اور مطلقاً غلط کہنا۔ یاد رکھو یہ ظلم عظیم کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح یہاں پر بھی
ایک ہے حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا وہ عمل شریف جس سے آپ نے رجوع فرمایا، بات کو سمجھے، وہ عمل شریف جس پر آپ قائم نہیں رہے، جس سے آپ نے رجوع فرمایا اور جس سے صحابہ کرام نے منع فرمایا اور روکا، اور شدت کے ساتھ منع کیا اور روکا، اس عمل شریف کو خطا اجتہادی قرار دینا، ہر چند کہ ہم پھر بھی غیر اولا سمجھتے ہیں، مگر یاد رکھیں اگر کوئی قرار دیتا ہے تو اس کی بات کی تعبیر و تشریح کو ظالم پردے درجے کا بدباطن وہی کر سکتا ہے، وہی یہ کہہ سکتا ہے بھئی حضرت امام علی مقام کو یہ معاذ اللہ باطل پر سمجھ رہے ہیں اور غلط کہہ رہے ہیں، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، مگر اجازت ہے، مگر بات یہ ہے کہ مہلت ہے، مہلت، اجازت نہیں، مہلت ہے، جتنی دیر تک یہ سانسوں کی ڈوری چل رہی ہے نا، مہلت ہے، جیسے زبان چلا سکتے چلا لیں، انشاءاللہ العزیز کہ کیسا وقت آنے والا ہے، جو بھی بولا ہے اس کا حساب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ضرور دینا پڑے گا۔ اور یہ بات بھی سمجھیں، یہ جو اعتراض کی نوعیت اور طرز ہے نا، یہ نیا نہیں ہے، پرانا ہے، اور میں آپ کو بتلاتا ہوں یہ جو انداز ہے، یہ طرز ہے، یہ کہاں سے لیا گیا ہے۔ یاد رکھیں، وہابیہ، اہل بدعت، اہل سنت علماء احناف پر اعتراض کرتے ہیں اور تہمت لگاتے ہیں، کہتے بھی تمہاری نگاہ میں عورت کی شرمگاہ، معاذ اللہ، بات سنیں، عورت کی شرمگاہ کی قدر و قیمت وہ تو قرآن سے بڑھ کر ہے، وہ توبہ یہ کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ وہ بھئی تمہاری فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اس کی نگاہ پڑ گئی ہے عورت کی برہنہ شرمگاہ پر، تو کہتے ہیں اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی، مگر اگر قرآن مجید پر نگاہ پڑ گئی، قرآن مجید سامنے پڑا ہوا ہے، اس پر نگاہ پڑ گئی ہے، اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ بھی دیکھو بھائی دیکھو، یہ تمہاری نگاہ میں ایک عورت کی شرمگاہ ہے، دوسری طرف قرآن مجید ہے، عورت کی شرمگاہ کی جو قدر ہے وہ تمہاری نگاہ میں قرآن مجید سے بڑھ کر ہے کہ عورت کی شرمگاہ پر نگاہ پڑ جائے نماز نہیں ٹوٹتی، اگر قرآن مجید سامنے اور دیکھ کر پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اب میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، یہ دیکھیں ہم ان کا یہ جواب دیتے ہیں، کہتے ہو ظالم، یہاں پر تقابل عورت کی شرمگاہ کا قرآن مجید کے ساتھ ہرگز نہیں ہے، یہ تمہاری بددھیانتی ہے، تمہارا ظلم عظیم ہے، تمہاری اندر کی خباثت ہے۔ یہاں پر عورت کی شرمگاہ کے ساتھ تقابل نہیں ہے قرآن مجید کا، یہاں پر تو اعمال قلیل اور اعمال کثیر کا مسئلہ ہے۔ عورت کی شرمگاہ سامنے نگاہ پڑ گئی، وہاں پر اعمال قلیل ہے، اعمال کثیر نہیں، اس وجہ سے نماز نہیں ٹوٹی، اور اگر نگاہ پڑتی ہے قرآن مجید پر، قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھ رہے ہیں، تو اب عورت کی شرمگاہ اس کی افضلیت کی بنا پر، اور قرآن مجید وہ مؤخر ہے، اس کی قدر و قیمت نہیں، ایسی بات نہیں۔ جو کہہ رہے ہیں کہ نماز نہیں ہوگی، وہ اس بنا پر کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر عمل کثیر لازم آ جائے گا۔ تو یوں ہی یہاں پر حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقابل یزید کے ساتھ کہاں ہے؟ توبہ توبہ، اللہ رب العالمین معافی نصیب فرمائے، یہاں پر تقابل یزید کے ساتھ نہیں، بلکہ یہاں پر بات ہے صحابہ اکرام کے اس قول شریف کی۔ ایک طرف حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا قول شریف، آپ کی رائے شریف ہے، آپ کا اجتہاد شریف ہے، اور مقابلے میں صحابہ کرام کا وہ اجتہاد، سمجھے، صحابہ کرام کا وہ اجتہاد، جمہور صحابہ کرام کا وہ اجتہاد کہ حضرت امام علی مقام آپ نے بھی اپنا اجتہاد چھوڑ کر صحابہ کرام کے اجتہاد کی طرف رجوع فرمایا، اور امت کا اتفاق اہل و سنت کا بھی صحابہ کرام کے اجتہاد پر ہوا۔ ہم اس اجتہاد، محض صرف اور صرف اس اجتہاد کے متعلق خطا اجتہادی کا یاد رکھو، اس فعل شریف کے حوالے سے قول کیا گیا ہے جس کو ہم ہرگز گستاخی قرار، ہر چند کے غیر اولا سمجھتے ہیں، مگر اس کو گستاخی قرار نہیں دے سکتے۔ یہاں پر تو یزید کے ساتھ تقابل ہی نہیں ہے۔ ہاں ایک اعتراض ہوگا، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اب میں آپ کے سامنے تھوڑی سی ایک دو الجھنیں ہیں، اس کا میں آپ کے سامنے خما کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بات یہ ہے کہ بھئی جب حضرت امام علی مقام امام حسین کو خطا پر کہا، آپ کا خروج شریف جو ہے اس کو خطا اجتہادی قرار دیا، تو لا محالہ طور پر یزید تو حق پر ہو گیا، یزید کو درست سمجھا، یزید کو حق پر سمجھا۔ تو میں اس بات کا جواب ایک الزاماً دیتا ہوں اور ایک تحقیقاً دیتا ہوں۔ الزاماً یہ ہے
ہمارے علماء اعلام، علماء اہل سنت جب یہ فرماتے ہیں کہ ظالم و فاسق کے خلاف خروج جائز نہیں، آپ بتلائیں وہ ظالم اور فاسق کو حق پر سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کے ظلم اور فسق کو وہ درست سمجھ رہے ہوتے ہیں؟ حاشا وکلا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ بات سمجھے، یہاں پر یہ تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سرکار کے اعمال خروج شریف کو جو خطا اجتہادی پر کہا جا رہا ہے وہ صرف اس بنا پر ہے کہ یزید کو فاسق و فاجر نہیں مانا گیا۔ اگر یزید کو فاسق و فاجر مان لیا جائے تو اس قول کا رفع ہو جائے گا۔ تو میں اس کی وضاحت کے لیے آپ کی توجہ کا طلبگار ہوں، انتہائی غور کے ساتھ میری بات کو آپ سمجھیں، ذہن میں رکھیں کہ اگر یزید کو فاسق، جس وقت امام علی مقام خروج فرما رہے تھے، آگے اس کے فسق کی بات میں کرتا ہوں، اگر فاسق مان بھی لیا جائے، اس کی وضاحت میں آگے کرتا ہوں، مان بھی لیا جائے، پھر بھی یہ قول اپنی جگہ پر قائم رہے گا، رفع نہیں ہوگا۔ کیوں؟ بھئی جمہور صحابہ کرام نے جو خروج ناجائز سمجھا ہے وہ فاسق و فاجر کے خلاف ہی ناجائز سمجھا ہے، جس پر امت کا اتفاق ہوا ہے وہ فاسق و فاجر کے خلاف ہی ہے۔ سمجھ آئی ہے یہ نہیں آئی؟ اگر یزید کو فاسق و فاجر مان بھی لیا جائے تو خطا اجتہادی کے قول کا رفع نہیں ہوگا، وہ اپنی جگہ پر قائم رہے گا۔ اور دوسری بات، حضرت امام علی مقام آپ کے فعل خروج شریف کو خطا اجتہادی پر قرار دینے سے ہرگز یزید کا حق پر ہونا، درست صحیح ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ میں پھر پچھلی بات کی وضاحت کرتا ہوں کہ ہمارے علماء اہل سنت نے جمہور صحابہ کرام کا جو قول بیان کیا ہے وہ یہی ہے کہ بادشاہ چاہے فاسق ہی کیوں نہ ہو اس کے خلاف خروج نہیں کرنا۔ رہا اب سمجھے، جو خطا اجتہادی کا قول کیا گیا یزید کو حق پر سمجھ کر نہیں، حق تو امام المقام امام حسین پاک کا ہی تھا، صرف اور صرف بمقابلہ یزید نہیں، صرف اور صرف بمقابلہ صحابہ کرام کا وہ اجتہاد، بمقابلہ صحابہ کرام کا وہ اجتہاد کہ امام علی مقام نے اپنا اجتہاد ترک کر کے اس اجتہاد کی طرف رجوع فرمایا، اور وہ اجتہاد ایسا ہے جس پر علماء اہل سنت نے اتفاق فرمایا۔ رہا خروج امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سرکار جس وقت خروج فرما رہے تھے اس وقت یزید کا فاسق و فاجر ہونا، ہمیں اس کے ساتھ اختلاف نہیں ہے۔ استاد صاحب قبلہ آپ نے اپنی کتاب بیعت یزید سے انکار کا سبب اس کے صفحہ نمبر 94 پر اس کی وضاحت فرمائیے۔ بھی ہم یہ کہتے ہیں آپ نے جو خروج فرمایا ہے وہ وجہ فسق و فجور نے فرمایا، اگر وہ وجہ فسق و فجور فرمایا ہے تو آپ نے اس سے رجوع فرمایا ہے۔ اگر کوئی فاسق و فاجر مانے خروج امام علی مقام کے وقت، ہمیں اس کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں۔ ہاں اتنا ضرور ہے، ہمارا اس سے بھی مطالبہ ہے کہ بھئی تو صحیح روایت پیش کر، ہمیں ماننے میں پس و پیش نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العالمین بات سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگر بھی میرے پچھلے کلپ کا اس کلپ کا اگر گفتگو پچھلی یہ جو ہے اگر کوئی جواب دینا چاہے، میں اتنی گزارش کروں گا بھی کوئی ایک آدھ بات کو لے کر تروڑ مروڑ کر اس کو اپنے محل سے ہٹا کر جواب اگر دینے کی کوشش کرے گا تو اس کے جواب کو ہرگز جواب نہیں سمجھا جائے گا۔ بات کو توڑنے کے لیے ضروری ہے کہ ہر ایک دلیل کو توڑا جائے۔ اللہ رب العالمین بات سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔